اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے خط لکھا جو ان پہ حاوی ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ہم انہی سے بات کر رہے ہیں اور باقی تمام سے بھی کر رہے ہیں۔ دیکھیں اس ملک دیکھیں سب میں یہ معاملہ ہے، ججز تو بیچارے ہم سمجھتے ہیں کہ دباؤ میں ہیں، لیکن جو دباؤ ڈالنے والے ہیں ہم ان سے التجا کر رہے ہیں کہ یہ دباؤ ڈالنا ہمارے نظام پہ ختم کریں تاکہ شرافت اور آئین اور قانون کے مطابق بات ہو۔ دیکھیں یہ فیصلہ آپ دیکھیں گے اگلے چند دنوں میں، جو گزارشات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ عدالت میں بھی رکھی گئی ہیں، لیکن ان کا اس فیصلے میں ذکر نہیں ہوا، کیونکہ اگر ان کا ذکر ہو جائے تو دیکھیں اگر آپ شوکت خانم یا کسی بھی اور ٹرسٹ کو دیکھیں، جو کراچی میں ہمارے بہت سے ٹرسٹ ہیں انڈس، آپ کو نظر آئے گا کہ اس ملک کے جو متمول لوگ ہیں وہی خیرات کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں جو ہم اتنے متمول نہیں ہیں، لیکن بڑی خیرات جو ہے وہ متمول لوگوں کی جانب سے ہی آتی ہے۔ اب ایک خیراتی ادارہ جو ہے وہ ہر شخص کی وہ ذاتیات یا اس کی زندگی کو نہیں پھرولتا۔ ایک شخص کہہ رہے ہے میں بلڈر ہوں، میں کنسٹرکٹر ہوں، میں جلدی بلڈنگ بھی بنا دوں گا، زمین بھی میں لے دیتا ہوں، تو کوئی آر نہیں تھا اس سے یہ زمین لینے میں یا بلڈنگ بنوانے میں، کیونکہ اپنی ذات کے لیے تو وہ نہیں لے رہے، وہ ایک یونیورسٹی مفاد عامہ کے لیے کام کرا رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اگر مفاد عامہ کے لیے زندگی کے کسی بھی دور میں کام کرنا چاہے تو میں تو اس کو منع نہیں کروں گا۔ اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں میں نے بہت پیسہ کما لیا، اب میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہوں، تو فبیا کرے۔ نہیں دیکھیں فیصلہ جو ہے جس طریقے سے دیا گیا، 2 دفعہ اس کو مؤخر کیا گیا، اس دن مجھے نہیں آنے دیا گیا اندر۔ دیکھیں پچھلے 2 سال سے میں مقدمات میں ہوں، پارٹی میں ایک میرا عہدہ بھی ہے، جب ان کا دل ہوتا ہے مجھے آنے دیتے ہیں، جب دل نہیں ہوتا نہیں آنے دیتے۔ تو یہ بھی ایک معاملہ چل رہا ہے کہ عدالت میں کس کو رسائی ملتی ہے، کس کو رسائی نہیں ملتی، لیکن دیکھیں یہ اسٹریٹ پروٹیسٹ واحد پروٹیسٹ نہیں ہوتی۔ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں پروٹیسٹ وہ ہے جو اخلاقی سطح پہ کی جائے، اور وہ ہم کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ اگر آپ کے ذہن اور آپ کی روح کو ہم چھو لیتے ہیں تو یہ سب سے بڑا مارکا ہوگا۔ ہم یہی کرنا چاہتے ہیں، اس کا موقع بھی آئے گا، لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بات جو ہے فکری بات ہے، ایک فیصلہ آیا ہے نا، ایک تحریر آئی ہے، اس تحریر کے جھوٹ کو ہم نے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس جھوٹ کو سامنے رکھنے کے لیے ضرورت ہے کہ دلیل کی سطح پہ بات کی جائے، جو فیصلہ ہے اس کو آپ کے سامنے پڑھا جائے، اس کے مندرجات بیان کیے جائیں۔ تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں۔ آگے اور کیا ہوگا، کس نوعیت کی پروٹیسٹ ہوگی، وہ ہم دیکھیں گے۔ میں ان کو جواب دیتی ہوں۔ جہاں تک 2004 کا معاملہ ہے، دیکھیں یہ 2004 کا ایک فیصلہ تھا، یہ ہمارے کچھ دوستوں کے علم میں تھا، کچھ کے علم میں نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا، لیکن اس کو ہم اپیل میں اب بہت زور سے اٹھائیں گے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہمارے الیکشن ٹرائیبیونل بھی جو انہوں نے بنائے ہیں، جو ریٹائرڈ ججز کو انہوں نے مقدمے دے دیے ہیں، جو ہماری الیکشن کی اپیلیں تھیں، اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ان میں وہ شامل ہیں لوگ جو پی سی او کے جج تھے، جن کے بارے میں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ ان کی تو اپوائنٹمنٹ وائڈ اب انیشو ہے، ان کو کبھی جج تصور ہی نہیں کیا جائے گا۔ چن چن کے ایسے لوگوں کو عہدے دیے جا رہے ہیں، چن چن کے ایسے لوگوں کو ہمارے مقدمے دیے جا رہے ہیں جن کے بارے میں ہماری اعلیٰ عدالتیں ماضی میں کہہ چکی ہیں کہ یہ عدالت میں بیٹھے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف ابھی کمل حسن نے بھی بات کی کہ عورت کارڈ کھیلا جا رہا ہے، مختلف طریقوں سے کبھی آپ کی پارٹی کے لیڈر اور کبھی ان کی مسز کے اوپر تہمات لگائی جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کے پاس 45 کے قریب ایم ایل ایز اس وقت موجود ہیں، پارلیمنٹ موجود ہے، عدالتیں موجود ہیں، ان سارے مدعوں کو لے کر عدالت میں کیوں نہیں جاتے؟ پریس کانفرنس یا ٹویٹس کرنے سے کیا ان کی جو دیکھیے عدالتیں تو آپ کے سامنے ہیں نا، عدالتیں تو اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں نا، ہم 2 سال لگائیں کسی ایسی عدالت کے سامنے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ سپریم کورٹ جائیں، وہ بھی ہم کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم مقدمہ نہیں کرتے، توہین کا یا حد تک کا وہ مقدمہ ہوتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کے سامنے شرافت کا جو مقدمہ ہے وہ پیش کرنا ہے، معاشرے کو ان اقدار کو اپنانا ہے، ان اقدار کی نفی کرنے والوں کو برا سمجھنا ہے۔ جی کمل جی میں اے ٹی سی اسلام آباد میں تھی، کیونکہ جتنے ناجائز قسم کے جھوٹے اس وقت کیسز بنائے جا رہے ہیں، تو کبھی ہم ایک عدالت میں ہوتے ہیں، کبھی دوسری عدالت میں ہوتے ہیں۔ جس وقت یہ فیصلے کا ٹائم تھا اس وقت ہم اپنی ضمانتیں جو ہیں وہ اے ٹی سی اسلام آباد سے کنفرم کروا رہے تھے۔ ان دونوں سطحوں پہ ملاقات ہونی چاہیے۔ دیکھیں ہم مذاکراتی کمیٹی کی سطح پہ حکومت کے ساتھ ملاقات کر رہی ہیں، لیکن یہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب بھی میں بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں اس ملک میں جو اصل طاقت کا سرچشمہ ہے، جو عوام ہونے چاہیے، وہ نہیں ہے۔ تو جو لوگ اقتدار کے پیچھے کھڑے ہیں، اقتدار میں نظر آنے والی جماعتوں کے پشت پناہ ہیں، یقیناً ان سے بھی بات ہم کریں گے، اس میں کوئی آر نہیں ہے، یہ ایک ملک کی حقیقت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا رول نہیں ہونا چاہیے، ہمارا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتے، لیکن اس کے باوجود
एक हकीकत है, एक ज़मीनी हकीकत है कि उनका रोल है। एजेंसियाँ मौजूद हैं, हमारे लोग अगवा भी होते हैं, हम मुश्किल का सामना करते हैं, तो हम हर सतह पे गुफ्तगू। देखिए आप ठीक कह रही हैं, झूठे मुकदमे बनाना तो कोई मुश्किल काम नहीं। मेरे ऊपर 18 फौजदारी मुकदमे जो हैं पिछले 1 महीने में बन चुके हैं। रोज़ मैं उठता हूँ, मुझे पता चलता है मैंने कहीं आग लगा दी है, मैंने कहीं हमला कर दिया है, तो ये तो होता रहता है, ठीक है, होगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हम इन मुकदमों का सामना करते रहेंगे और फैसला अवाम करेगी। कि जब अवाम की ताकत खड़ी हो जाती है तो इस किस्म के बॉन्डे जो मुकदमे हैं, जो बॉन्डे फैसले हैं, उनकी तारीख में कोई हकीकत नहीं रहती, कोई अहमियत नहीं रहती। ये बता दें कि आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लंदन में कहा गया कि ये पैसा रियासती पाकिस्तान की अमानत है, उनको वापस जाना है। तो अगर आप वज़ीर खजाना होते तो ये पैसा तो पाकिस्तान के कौमी खजाने में। जी मैंने यही अर्ज़ किया, नहीं मैंने अर्ज़ किया सुप्रीम कोर्ट का अकाउंट किसने दिया? जी मैंने यही तो सारा अर्ज़ करके आपको बताया कि ऐसा नहीं हुआ। बरतानिया में जो फैसला है हाई कोर्ट का, उसने हवाला दिया है उस बाहमी मायदे का जो अली मलिक और नेशनल क्राइम एजेंसी यूके के दरमियान हुआ। उस मायदे में ये लिखा हुआ है कि ये पैसा जो हमने फ्रीज़ किया है, इसको हम डी फ्रीज़ कर रहे हैं ताकि इसको सुप्रीम कोर्ट के इस अकाउंट में डाला जाए जो बहरिया टाउन की ज़मीन की अदायगी के लिए खोला गया है। ये उस मायदे में लिखा हुआ है। जी आप, मैंने ट्विटर पे लगा दी है वो जजमेंट इंग्लैंड एंड वेल्स हाई कोर्ट की, उसका पैरा 45 और 84 जाके पढ़िए। उन्होंने उसमें उस मायदे का हवाला दिया और का मायदा हुआ ही ये था, उसका हुकूमत पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये बिल्कुल एक गलत बयानिया है कि वहाँ से पैसा जो है ख़जाने के लिए भेजा गया था और यहाँ काबीना ने उस अकाउंट में भेज दिया। बिल्कुल ये बेबुनियाद और लग़्व बयानिया है। सर बताइएगा, 145 निसा की जो जजमेंट है वो उसमें भी लिखा गया है फैसले के अंदर जो बरतानवी अदालत का फैसला है वो नासिर जवेद राना साहब की अदालत में क्यों नहीं रखा गया। उसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एक जो जज जिसको अनफिट डिक्लेयर कर दिया गया, ये दोनों स्टोरी सहाफ़ियों ने अब ब्रेक की हैं। तो बुकला ने क्या पहले ये जो बरतानवी अदालत का फैसला है ये अदालत के सामने नहीं रखा, काजी भाई नीसा की अदालत में ये केस चलता रहा, उन्होंने भी जो पैराग्राफ लिखा है उसको भी हिस्सा बनाया गया, तो ये पहले लीगल टीम ने इस पर काम क्यों नहीं किया? समाकर ऐसे इसको देख लें कि अगर हुक्म ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं, हुक्म नहीं, मायदा था, मायदा ये था कि सुप्रीम कोर्ट में पैसे जाने हैं। अब ये कह रहे हैं कि कौमी खजाने में, गलत कह रहे हैं, मायदा कौमी खजाने में जाएं या सुप्रीम कोर्ट में, एक ही बात है। करप्शन कहाँ पे हुई? कोई करप्शन नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में भी अगर आप एक लम्हे के लिए भूल जाएं कि बरतानिया में मायदा क्या था, बरतानिया की अदालत ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में पैसा डालना कोई बहरिया टाउन या मलिक रियाज की जेब में पैसा डालना तो नहीं है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है ना। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना था कि ये पैसा हम किसको दें और उन्होंने फैसला कर दिया। 23 नवंबर 2023 को फैसला करके उन्होंने पैसा नहीं ले डाला, मनीर को नहीं दिया, डेवलपमेंट अथॉरिटी को, उन्होंने रियासत को दे दिया और सिंध हुकूमत को दे दिया। तो ये कभी भी ये पैसा मलिक रियाज या बहरिया टाउन की जेब में नहीं गया था, बरतानिया से आकर सुप्रीम कोर्ट की तहवील में था। ये कहना कि जी हमने या काबीना ने ये पैसा मलिक रियाज की जेब में डाल दिया, बिल्कुल गलत बात है। जेल में डाला होता तो आज 94 अरब रुपया कैसे रियासत में मुंतकिल हुआ होता। नहीं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल एक मुत्तहिद जमात है, हमारा कायद कौन है वो बिल्कुल वाज़ेह है। ऐसा नहीं हो सकता कि इस जमात का कोई और ब्लॉक बने, अगर आपका ये हवाला है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। और अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है तो उसकी कोई वक़्त, कोई हकीकत नहीं होगी। आतिश न्यूज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।